حضرات السلام علیکم۔ اس وقت یہ کووڈ-19 کے جو حالات ہیں ان کو لے کر ہم لوگ یہ آن لائن مجلس برائے ایصال ثواب فردوس آرا بیگم صاحبہ کے ایصال ثواب جماعی مجلس کا انعقاد آن لائن گراف ایجنسی پر ہو رہا ہے، اور یہ کیونکہ جو حالات ہیں اس میں ہم لوگ فرش اعضاء کا اہتمام نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار اس وبا کو جلد سے جلد دنیا سے زائل کرے، کیونکہ جو حق ہے فرش اعضاء بچھانے کا اس حق کو ہم لوگ ادا کر سکیں، اور ایام اعضاء بھی قریب ہیں اور ہم سب کے دل بڑے مرجھائے ہوئے ہیں کہ حالات اگر ایسے ہی رہے تو ہم محرم کس طرح سے کریں گے۔ بہرحال آئیے باقاعدہ طور پر اس چھمائی کی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں تلاوت کلام ربانی سے، اور گزارش کی جاتی ہے محترم قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا باقاعدہ آغاز کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العلي العظيم، وصدق رسول النبي الكريم، وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ جناب قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین تلاوت سے مجلس کا آغاز کیا، اور یہ مجلس چھمائی فردوس آرا بیگم بنت راجہ محمد مصطفیٰ علی خان مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی۔ اس وقت مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے جناب قاری ندیم نجفی صاحب نے کر دیا ہے، اور اس مجلس کو خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور مجلس سے قبل سوز خوانی کے فرائض انجام دینے جا رہے ہیں جناب شاہ نواز خان صاحب، اور ان کے ہمراہ جو حضرات ہیں وہ مختصر سے وقت میں
اپنا سوچ پیش کریں گے سامعین کے درمیان، تو گزارش کی جاتی ہے آپ حضرات سے ایک نعرہ درود پڑھ کر شاہ نواز خان صاحب کا استقبال کریں۔ ڈنڈا اس کو چھوٹا کر دیں۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ پنجتن پاک کے حوالے سے پیش خدمت ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ پاک پاکیزہ جناب سیدہ کا گھر ملا، پاک پاکیزہ جناب سیدہ کا گھر ملا، جس کا ذرہ ذرہ ہم کو طاہر و اطہر ملا، مدت بنت پیمبر کس طرح سے ہو رقم، مدت بنت پیمبر کس طرح سے ہو رقم، جس کو شاہ لافتہ شیر خدا شوہر ملا، پاک پاکیزہ جناب، باواز بلند نعرہ صلوات۔ مریم سے بھی بطول کا رتبہ سوا، مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا، بابا ملا، رسول سا خیر الورا ملا، شوہر ملا، خلق کا مشکل کشا ملا، بیٹا ملا، بادشاہ کرب و بلا ملا، در پہ فرشتے آتے تھے تسلیم کے لیے، در پہ فرشتے
آتے تھے تسلیم کے لیے دائم رسول اٹھتے تھے تعظیم کے لیے مریم سے بھی بطول کو بآواز بلند علیہ الصلوات جناب توحا کے حوالے سے پیش خدمت ہے کہ یہ تو سے یہ تو سے مسلم نے جو شوق جینا تو اپنے گھر میں مجھے کی شب جو کر مہمان میں ہوں سفیر حسین اور مضطرو حیران وہ بولی گھر بھی ہے کیا چیز میں تیرے قربان وہ بولی گھر بھی ہے کیا چیز میں تیرے قربان رواق منزل چشم من آشیانہ پوست رواق منزل چشم من آشیانہ پوست کرم نما فروت آکے خانہ خانہ پوست کرم نما فروت آکے خانہ خانہ پوست کہا یہ سے بآواز بلند نعرہ صلوات چند اشعار سلام کے پیش خدمت ہے مومنین کی خاص توجہ چاہوں گا خالق اکبر ہے یکتا دوسرا کوئی نہیں خالق اکبر ہے یکتا دوسرا کوئی صف نسوہ میں سوائے فاطمہ کوئی مومنین کی توجہ چاہوں گا خالق اکبر ہے یکتا دوسرا کوئی مرسل آدم محمد نفس پیغمبر علی مرسل آدم محمد نفس پیغمبر علی اور بنو ہمیں ائمہ کے سوا کوئی نہیں صلوات بھیجی حضرات مومنین کا مجمع ہے اکبر ہے یکتا دوسرا کوئی نہیں نور زہرا عرش آدم سے ملا معراج میں نور زہرا عرش آدم سے ملا معراج میں ہے یہی سچ
اس سے بڑھ کر واقعہ کوئی نہیں، خالق اکبر ہے یکتا دوسرا کوئی کوكب دری طرف خانہ پر معمور ہے، کوكب دری طواف خانہ پر معمور ہے، پر ماں سوا زہرا کے بنت مصطفیٰ کوئی نہیں، خالق اکبر ہے یکتا دوسرا کوئی ماہ انجم کا سفر معراج خلقت آج ہے، ماہ انجم کا سفر معراج خلقت آج ہے، جس کے گھر اترے ستارہ فاقرہ کوئی صلوات بھیجیں حضرات، ان کا مجمع ہے۔ اکبر ہے آخری شعر پیش خدمت ہے۔ دوسرا کوئی نہیں، میرا ایمان غیب پر ہے اور غیبت میں امام، میرا ایمان غیب پر ہے اور غیبت میں امام، ہے وہی گمراہ جن کا رہنما کوئی نہیں، خالق اکبر ہے یکتا دوسرا کوئی نہیں۔ چند بن کی زحمت ہے، مولانا مسعود تشریف فرما ہے اور شعراء کرام بھی ہیں۔ فاتحہ۔ ناگاہ آیا فاطمہ کا وقت انتقال، ناگاہ آیا فاطمہ کا وقت انتقال، مسجد میں مرتضی گئے محضو خستہ حال، حجرے میں باپ کے گئیں خاتون خوش خصال، اسماء سے بولی مظہر اسماء ذوالجلال، اسماء سے بولی مظہر اسماء ذوالجلال، کافور جلد فاطمہ زہرا کے پاس لا، کافور جلد فاطمہ زہرا کے پاس لا، پانی ہمارے غسل کو لا اور لباس لا، پانی ہمارے غسل کو لا اور لباس لا، حجرے میں غسل کر کے پڑھی آخری نماز، سجدے میں سر جھکا کے کہے اپنے دل کے راز، آواز ارجلی سے کیا حق نے سرفراز، زہرا نے اپنے پاؤں کیے قبلے کو دراز، زہرا نے اپنے پاؤں کیے قبلے کو دراز، حوروں نے پھر بہشت میں باہم یہ گل کیا، حوروں نے پھر بہشت میں باہم یہ گل کیا، پیٹو قدان شام میں پیمبر کو گل کیا، پیٹو قدان شام میں پیمبر کو گل کیا، یہاں سب کھڑے تھے حجرے کے نزدیک بے قرار، کلمے کے بعد جب نہ صدائی دینہار، حجرے کے در پہ بیٹھے جو تھے سب حالدار، چلائی ام سلمہ موئی میں جگر فگار، چلائی ام سلمہ موئی میں جگر فگار،
مجھ کو بھی سوگوار بڑھاپے میں کر گئی، مجھ کو بھی سوگوار بڑھاپے میں کر گئی، بیٹی مجھے تباہ رنڈاپے میں کر گئی، بیٹی مجھے تباہ رنڈاپے میں کر گئی، پھر تو ہر ایک کوچ میں شر بپا ہوا، اپنا پرایا دوڑا کے ہائے یہ کیا ہوا، فضا پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا، حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا، حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا، چھاتی قلق دیکھنے والوں کی پھٹ گئی، چھاتی قلق سے دیکھنے والوں کی پھٹ گئی، مورخ کے منہ پہ مردے کے زینب لپٹ گئی، مورخ کے منہ پہ مردے کے زینب لپٹ گئی، لے کر بلائیں کہتی تھی بیٹی نثار ہو، اماں میں ہول کھاتی ہوں تم ہوشیار ہو، بھیا زمین پہ لوٹتے ہیں ہم کنار ہو، تم آنکھ کھول دو تو سبوں کو قرار ہو، تم آنکھیں کھول دو تو سبوں کو قرار، ہائے ہائے یہ چپ کے رہنے کی کیا بات ہو گئی، ہائے ہائے یہ چپ کے رہنے کی کیا بات ہو گئی، نانا کا فاتحہ نہ ہوا رات ہو گئی، نانا کا فاتحہ نہ ہوا رات ہو گئی، اتنے میں آئے روتے ہوئے شاہ حسیہ، غسل حنوط فاطمہ حجرے میں خود کیا، استبر بیشت بری کا کفن دیا، تابوت میں لٹا کے گلے سے لگا لیا، تابوت میں لٹا کے گلے سے لگا، بولے کفن میں کھول کے رخسار فاطمہ، بولے کفن میں کھول کے رخسار فاطمہ، مشتاق آؤ دیکھ لو دیدار فاطمہ، مشتاق آؤ دیکھ لو دیدار فاطمہ، پھرنے لگی کنیزیں جنازے کے آس پاس، جھک کر بلائے بیٹیوں نے لی بحال یاد، اب کیا کہوں کہ شدت غم سے ہے دل اداس، نزدیک ہے وہ وقت شیعوں میں بے حوات، نزدیک ہے وہ وقت شیعوں میں بے باری خدا کے عرش کے ہلنے کی آتی ہے، باری خدا کے عرش کے ہلنے کی آتی ہے، نوبت حسن حسین کے ملنے کی آتی ہے، نوبت حسن حسین کے آخری بند اور ختم دعا آتی ہے، ہونے لگے ودا یہ کہہ کر وہ نیک نام، ننے سے سر جھکا کے کیے آخری سلام، پھر تو نہ رہا پھر تو نہ فاطمہ کو رہی طاقت قیام، تھرائیوں کے بندے کفن کھل گئے تمام، تھرائیوں کے بندے کفن کھل گئے، عاشق کو بے ملے ہوئے کس طرح کل پڑے، عاشق کو بے ملے ہوئے کس طرح کل پڑے، فوراً کفن سے دستے مبارک نکل پڑے، فوراً کفن سے دستے مبارک نکل پڑے، نگاہ فاطمہ دو شعرا ہیں تبیری صاحب، دو شعرا ہیں، ہاں جزاک اللہ جناب شاہ نواز خان صاحب، آپ نے بہترین سوز بارگاہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں پیش کیا، اور ہمارے مجلس سے قبل دو شعراء ہیں جن کو مختصر وقت میں اپنا کلام پیش کریں گے، اول جناب سرور دبیری صاحب، ان سے گزارش کی جاتی ہے، اور سرور دبیری صاحب کے بعد جناب خان مہندی صاحب اپنا کلام پیش کریں گے، اس کے بعد مجلس کا باقاعدہ آغاز ہوگا اور مجلس کو خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ گزارش کی جاتی ہے محترم سرور دبیری صاحب سے کہ وہ اپنا کلام بارگاہ معصومین علیہ السلام میں پیش فرمائیں۔ مغرب سے پہلے کیونکہ مجلس ختم اس لیے اختصار کی بات
اور محمد والے محمد صلی اللہ بہت ہی مختصر ایک مطلب شعر دیکھیے گا مطلب کہ بیماریاں ہوں لاکھ دوا ساتھ ساتھ ہے کہ بیماریاں ہوں لاکھ دوا ساتھ ساتھ ہے کہ بیماریاں ہوں لاکھ دوا ساتھ ساتھ ہے اہل عزا کی خاک شفا ساتھ ساتھ ہے اہل عزا کی خاک شفا ساتھ ساتھ ہے اہل عزا کی خاک شفا ساتھ ساتھ ہے. اور شعر دیکھیے گا کہ وہ ذکر اہل بیت ہے یا مدح اہل بیت کہ وہ ذکر اہل بیت ہے یا مدح اہل بیت مرنے کے بعد جس میں بقا ساتھ ساتھ ہے مرنے کے بعد جس میں بقا ساتھ ساتھ ہے مرنے کے بعد جس میں بقا ساتھ ساتھ ہے. اور آخر شعر دیکھیے گا کہ عباس جا رہے ہیں سوئے نہر القما کہ عباس جا رہے ہیں سوئے نہر القما کہ عباس جا رہے ہیں سوئے نہر القما اور دشمن علی کی خزا ساتھ ساتھ ہے اور دشمن علی کی خزا ساتھ ساتھ ہے اور دشمن علی کی خزا ساتھ ساتھ ہے. مقطع دیکھیے گا سب سے چھوٹے دیکھیے کہ سرور تیری لحد میں اندھیرا ہو کیا مجال کہ سرور تیری لحد میں اندھیرا ہو کیا مجال الفت علی کی اشک عزا ساتھ ساتھ ہے الفت علی کی اشک عزا ساتھ ساتھ ہے. جزاک اللہ جناب صاحب. گزارش کی جاتی جناب قائم مہندی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور کم وقت میں اپنا کلام پیش کریں کیونکہ آپ کے بعد قبلہ عباس شہاد نقوی صاحب کو مجلس کو خطاب فرمانا ہے اور مجلس تاکہ مغرب سے قبل ختم ہو جائے اور لوگ اپنے اپنے گھروں تک پہنچ جائیں. گزارش کی جاتی جناب قائم مہندی صاحب سے. مجلس کے بعد نوحہ خوانی کے فرائض انجام دیں گے محترم جناب دانش صاحب جو کہ یہاں پر موجود ہیں اور گزارش کی جاتی ہے کہ وہ بھی یہاں پر موجود رہیں اور جناب قائم مہندی صاحب اپنا کلام پیش فرمائیں. بر محمد وآل محمد صلوات. ایک مطلب چند اشعار پیش کر رہا ہوں. دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر دروازے حسین
سجدہ کیے بغیر، اور 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے، 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے، اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، غاصب فدق کا ناک رگڑتا ہی رہ گیا، غاصب فدق کا ناک رگڑتا ہی رہ گیا، جنت میں حر چلا گیا توبہ کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر، دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر، اے لوگوں انتظار کسی کا کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، او قائم نہ ذوالفقار رکھیں گے نیام میں، قائم نہ ذوالفقار رکھیں گے نیام میں، عباس کے کلیجے کو ٹھنڈا کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر۔ بہت شکریہ جناب قائم مہدی صاحب، بہترین کلام آپ نے پیش فرمایا، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے کم وقت میں اپنا کلام پیش کر دیا۔ گزارش کی جاتی ہے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مجلس کو باقاعدہ طور پر خطاب فرمائیں، جس کے بعد نوحہ افغانی کے فرائض جناب عباس علی دانش صاحب انجام دیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے قبلہ کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں۔ زیادہ گنجائش ہے نہیں۔ حضرات، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت سما کر مرحومہ فردوس آرا بیگم صاحبہ بنت محمد مصطفیٰ علی خان صاحب
کہ روح کو اصال ثواب کر دیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ حضرات گرامی مجلس، ایک مومنہ، ایک مرحومہ ہمارے جناب اقبال حیدر صاحب کی اہلیہ مرحومہ کے ایصال ثواب اور چھماہی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس مشہور و مختصر آیت کو تلاوت کیا، اس آیت میں خداوند عالم نے اپنے جس دین کا تعارف فرمایا اس دین کو اسلام کہتے ہیں، اور یہ جس دین کو اللہ نے اپنا دین قرار دیا اور جس کو اسلام کے نام سے متعارف فرمایا، اگر اس اسلام کو آپ ظاہر دیکھیے تو اسلام نظر آتا ہے، لیکن اگر باطن دیکھیے تو یہ اسلام کائنات پر اللہ کا احسان نظر آتا ہے۔ دین اسلام بھی ہے، اور یہ دین اسلام پوری کائنات پر ایک احسان ہے، تمام ملت کے اوپر، انسانیت کے اوپر، بشریت کے اوپر یہ اسلام اللہ کا ایک احسان ہے، اور ہر طبقے اور ہر قبیلے اور ہر قوم اور ہر نسل کے لیے یہ اسلام احسان بن کے آیا۔ عام طور پر ہر قبیلے پر اور ہر نسل پر، ہر قوم پر اسلام نے احسان کیا، صرف عربوں پر احسان نہیں کیا۔ دیکھیے اسلام صرف صاحبان عرب کے لیے احسان ہوتا تو دامن اسلام میں نہ فارس کے سلمان ملتے اور نہ حبش کے بلال ملتے۔ ہر طبقے کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر رنگ کے لیے، ہر نسل کے لیے اسلام احسان بن کے آیا، مگر خصوصی طور کے اوپر اسلام نے جس طبقے پر احسان کیا وہ طبقہ خواتین ہے، طبقہ نساء ہے، یعنی عورتوں کے اوپر اسلام نے ایک خاص احسان فرمایا ہے۔ یوں عام احسان سب کے لیے ہے، لیکن خاص احسان چونکہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت میں عرض کر رہا ہوں کہ خاص احسان خواتین پر کیا، عورتوں پر کیا، طبقہ نساء پر کیا، اور اس لیے کیا کہ جس وقت پیغمبر نے اعلان اسلام فرمایا اس وقت سب سے زیادہ کچلا ہوا طبقہ، مظلوم طبقہ، تشدد کا نشانہ، ظلم و ستم کا ہدف خواتین ہی تھیں۔ سب سے زیادہ ظلم خواتین پر ہوتے تھے، اور خواتین میں اگر کوئی عورت کنیز ہوتی تھی تو اسے جانور سے زیادہ بدتر مانا جاتا تھا، اور اگر خواتین میں کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو اسے منحوسیت کی علامت مانا جاتا تھا، اگر کسی عورت کی طلاق ہو جاتی تھی تو اسے قابل نفرت مانا جاتا تھا۔ توجہ سنیے گا، خواتین میں بھی اگر کوئی عورت کنیز ہے تو جانوروں سے بدتر مانی جاتی تھی، کوئی بیوہ ہو جائے
تو نحوست کی علامت مانی جاتی تھی، کسی کی طلاق ہو جائے تو وہ نفرت کا نشانہ بنا دی جاتی تھی۔ یہ صرف عرب کی بات نہیں تھی، اس وقت کا جو سب سے سویلائزڈ اور سب سے کلچرڈ اور سب سے ایجوکیٹڈ ملک تھا وہ مصر کہلاتا تھا، جہاں کی تہذیب آج بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں ٹورزم کا جو مرکز ہے اور سیاحت کے لیے جو دنیا کا مرکز ہے وہ مصر مانا جاتا ہے۔ مصر کی تہذیب اور مصر کے پیرامڈز آج بھی مشہور ہیں۔ وہ مصر جہاں کا کلچر اور جہاں کی ایجوکیشن اور جہاں کا سویلائزیشن اس وقت بھی پوری دنیا میں بام عروج پر تھا۔ جب آپ مصر کی تاریخ پڑھیے تو مصر میں اتنے ایجوکیٹڈ ملک میں، اتنے تعلیم یافتہ ملک میں بھی خواتین کی حالت یہ تھی کہ اگر کوئی صاحب حیثیت عورت عقد کرنا چاہتی تھی تو شریعت اسلامی یہ ہے کہ عقد کا قانون یہ ہے کہ مہر لڑکا ادا کرے گا، لیکن مصر میں قانون یہ تھا کہ مہر بھی عورت کو ادا کرنا پڑتا تھا۔ مصر میں مہر بھی عورتوں کو ادا کرنا پڑتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں جب پڑھے لکھے مصر میں عورتوں کا یہ حال تھا تو عرب کے جاہلوں کے بیچ میں عورتوں کا ویسے ایجوکیٹڈ ملک میں یہ عالم تھا تو پھر انکلچرڈ انسیویلائزڈ بدو عربوں کے بیچ میں خواتین کا کیا عالم ہوگا۔ اب ایسے عالم میں اسلام نے خواتین کے اوپر احسان کیا، کنیزوں پر احسان کیا، بیواؤں پر احسان کیا، طلاق شدہ عورتوں پر احسان کیا، اور احسان یوں کیا کہ کنیزوں کے بھی عقد کرنے کا حکم دیا۔ مالکوں کو دیا کہ اپنی کنیزوں کی شادیاں کرو، بیواؤں کے عقد ثانی کا حکم دیا گیا، طلاق شدہ عورتوں کے بھی عقد ثانی کا حکم دیا گیا۔ یہ اس لیے کہ وہ عورتیں جو سماج سے کٹ گئی ہیں اور جن کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا ہے ان کو بھی پھر سماج سے جوڑا جائے۔ سمجھیے گا، اسلام نے کنیزوں کی بھی شادی کا حکم دیا تاکہ ان کی بھی شادی ہو، وہ بھی سماج کا حصہ بن جائیں۔ بیواؤں کی بھی شادیوں کا حکم دیا تاکہ ان کا بھی عقد ہو، وہ بھی سماج سے جڑ جائیں۔ طلاق شدہ عورتوں کی شادیوں کا حکم دیا تاکہ وہ بھی سماج سے جڑ جائیں اور وہ بھی قابل عزت بن جائیں۔ توجہ فرمائیے گا، اسلام نے کنیزوں پہ احسان کیا، بیواؤں پر احسان کیا، طلاق شدہ عورتوں پر احسان کیا۔ اب اس جملے کے لیے توجہ چاہتا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ جس زمانے میں اسلام عورتوں پر یہ احسان کر رہا تھا اسی زمانے میں تاریخ کے آئینے میں ایک منظر اور نظر آیا۔ وہ منظر یہ تھا کہ عورتوں پر جس نے احسان کیا اسے اسلام کہا گیا۔ توجہ سنیے گا، عورتوں پر جس نے احسان کیا اسے اسلام کہا گیا، وہ اسلام پر جس نے احسان کیا اسے بی بی خدیجہ کہا گیا۔ بھائی اسلام پر جس نے احسان کیا اسے بی بی خدیجہ کہا گیا، عورتوں پر جس نے احسان کیا وہ اسلام ہے، اور اسلام پر جس نے احسان کیا وہ ذات جناب خدیجہ ہے۔ بی بی خدیجہ نے اسلام پر احسان کیا اپنی دولت کے ذریعے، نصرت کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک جناب خدیجہ دنیا میں رہیں پیغمبر اسلام نے عقد ثانی نہیں کیا۔ جب تک جناب خدیجہ زندہ رہیں پیغمبر اسلام نے کوئی دوسرا عقد، کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ پڑھے لکھے لوگ بھی سن رہے ہیں، بھائی جناب خدیجہ کی زندگی میں پیغمبر کے گھر میں کوئی اور زوجہ نظر نہیں آئی، پیغمبر نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا۔ اب جناب خدیجہ کی عظمت کے لیے میں سمجھتا ہوں یہی جملہ اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے تو کم ہے، کہ جیسے اللہ کی وحدت میں کوئی شریک نظر نہیں آتا ویسے ہی خدیجہ کی زوجیت میں کوئی شریک نہیں آتا۔ جیسے وحدت کے معاملے میں اللہ لا شریک ہے ویسے زوجیت کے معاملے میں جناب خدیجہ لا شریک نظر آئی۔ جب تک جناب خدیجہ زندہ رہی پیغمبر نے کوئی شادی، کوئی عقد، کوئی میرج نہیں کی۔ لیکن اب پیغمبر اسلام کے زندگی میں جناب خدیجہ کی وفات کے بعد، جناب خدیجہ کے دنیا سے جانے کے بعد پیغمبر نے شادیاں کی۔ اب تاریخ میں مختلف روایتیں ہیں، کسی نے لکھا کہ نبی کی 9 بیویاں تھیں، کسی نے لکھا کہ نبی کی 13 بیویاں تھیں، 15 اور 17 تک کی روایت ملتی ہے۔ لیکن یہ جتنی بیویاں تھیں یہ خدیجہ کے بعد نظر آئیں، خدیجہ کے ساتھ نظر نہیں آئیں۔ یہ سب خدیجہ کے بعد ہیں، خدیجہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ نبی نے 9 شادیاں کی، کسی نے لکھا 13 شادیاں کی، کسی نے لکھا 15 شادیاں کی۔ اچھا دیکھیں، اسی موضوع پر ایک بحث ہوتی ہے جب پڑھے لکھے لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ، اور خاص کر کے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اور جو ایک ہائی فائی طبقہ ہے، ہائی فائی سوسائٹی میں اسلام کے متعلق گفتگو ہوتی ہے تو یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ صاحب پیغمبر اسلام کی ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جو پیغمبر اسلام نے اتنی شادیاں کی یہ سمجھ نہیں آتا۔
یہ اعتراض ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے اتنی بیویاں کیوں تھیں، پیغمبر اسلام نے اتنی شادیاں کیوں کی، پیغمبر اسلام کے اتنی ازواج کیوں تھیں؟ تو سنیے گا غور سے، یہ بہت ہی مشکل مسئلہ ہے جسے میں مولا کے صدقے میں بہت آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ اعتراض ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ تو دیکھیں یہ مسئلہ یوں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پیغمبر نے کتنی شادیاں کی، توجہ رکھیے گا، یہ مسئلہ یوں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پیغمبر نے کتنی شادیاں کی، تاریخ میں یہ دیکھیے کہ پیغمبر نے کس سے شادیاں کی۔ بھئی جناب ختیجہ کے بعد پیغمبر اسلام نے کن سے شادیاں کی؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ بی بی ختیجہ کے بعد رسول خدا نے جو شادیاں کی تو کنیزوں سے بھی شادیاں کی ہیں، بیواؤں سے بھی شادیاں کی ہیں، طلاق شدہ عورتوں سے بھی شادیاں کی ہیں۔ پیغمبر کی شادی کی حکمت سمجھیے، پیغمبر نے ان کنیزوں سے بھی شادیاں کی جنہیں جانوروں سے بدتر مانا جاتا تھا، ان بیواؤں سے بھی شادیاں کی جنہیں نحوست کی علامت مانا جاتا تھا، پیغمبر نے ان طلاق شدہ عورتوں سے بھی شادیاں کی جنہیں نفرت کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ پیغمبر کی شادیوں کی حکمت سمجھیے، پیغمبر نے کنیزوں سے شادیاں کی تاکہ ان کو بھی عزت مل جائے، پیغمبر نے بیواؤں سے شادیاں کی تاکہ ان کو بھی عزت مل جائے، پیغمبر نے طلاق شدہ عورتوں سے شادیاں کی تاکہ ان کو بھی عزت مل جائے۔ وہ مظلوم عورتیں جنہیں سماج نے اپنے ہاتھوں سے دنیا کے کنارے پر ڈال دیا تھا، پیغمبر نے اپنی سیرت سماج میں ملا لیا۔ پیغمبر نے کنیزوں سے آگ کے راستے کھولے، بیواؤں سے شادیوں کے راستے کھولے، طلاق شدہ عورتوں سے شادیوں کے راستے کھولے، کنیزوں سے شادیاں کی کہ انہیں بھی عزت ملے، بیواؤں سے شادیاں کی تاکہ ان کو بھی عزت ملے، طلاق شدہ عورتوں سے شادیاں کی تاکہ ان کو بھی عزت ملے۔ اب یہ جملہ محفوظ رکھیے گا، اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے اتنی شادیاں کیوں کی۔ پیغمبر نے اپنی تسکین کے لیے شادیاں نہیں کی ہیں، عزت خواتین کے لیے شادیاں کی۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ورنہ دنیا میں کنیزوں، بیواؤں، طلاق شدہ عورتوں کا کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا کہ پیغمبر اسلام نے سیکریفائز کیا کہ کنیزوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، طلاق شدہ عورتوں کے لیے عزت کے دروازے کھول دیے۔ پیغمبر نے شادیاں کی، اب جو کنیزیں تھیں ان سے بھی شادیاں کی۔ آپ دیکھیے تاریخ پڑھ کے دیکھیے، بیوہ عورتیں جناب ام سلمہ سے بھی شادی کی، طلاق شدہ خود پیغمبر کی بھوبی ذات بہن تھی جناب زینب بنت حجش، ان کی طلاق ہوئی، ان سے بھی شادی کی۔ تو پیغمبر اسلام نے کنیزوں سے شادیاں کی، بیواؤں سے شادیاں کی، طلاق شدہ عورتوں سے شادیاں کی تاکہ ان کو بھی عزت ملے، اور عزت ملی، اتنی عزت ملی کہ جو نبی کی زوجہ بنتی گئی وہ ام المومنین کہلاتی گئی۔ توجہ ہمارے یہاں وہ ام المومنین کہلاتی گئی۔ بھائی قرآن نے ازواج رسول کو ام المومنین کہا، مومنین کی ماں کہا، لیکن یہ جملہ بہت غور سے سنیے گا اور یاد رکھیے گا کہ ماں کہا ہے ماں، لیکن عقل کی آواز ہے اور عقل کا تقاضا ہے اور مشاہدے کا نتیجہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ لفظ کے محترم ہونے سے شخص بھی محترم ہو جائے۔ بھائی ضروری نہیں ہے کہ لفظ محترم ہونے سے شخص بھی محترم ہو جائے۔ جیسے ماں کا لفظ محترم ہے ویسے ہی باپ کا لفظ بھی محترم ہے۔ عربی میں ماں کو ام کہتے ہیں تو عربی میں باپ کو اب کہتے ہیں۔ جس قرآن میں ازواج کو ام کہا گیا اسی قرآن میں آزر کو جناب ابراہیم کا باپ کہا گیا۔ آزر کو حضرت ابراہیم جیسے نبی کا باپ کہا۔ اب اگر کوئی ہم پر زور دے گا کہ صاحب قرآن ان کو ماں کہا گیا ہے، احترام کیجئے، تو ہم کہیں گے آزر کو ابراہیم کا باپ کہا گیا ہے، پہلے آپ جھک کے سلام کیجئے۔ توجہ فرمائیے گا۔ لیکن بہرحال یہ لقب ملا، کیا لقب ملا؟ ام المومنین۔ ام المومنین کا لقب ازواج رسول کو ملا۔ مجھے بتائیے، صاحبان فہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ام المومنین کا ٹائٹل اور ام المومنین کا لقب نبی کی ازواج کو ملا، یہ کیوں ملا؟ اس کا کیا سبب تھا؟ تو صرف ایک ہی سبب تو تھا کہ نبی سے رشتہ ہو گیا، نبی سے شادی ہو گئی، یہی تو وجہ ہے۔ ان کو جو لقب ملا وہ ان کے تقوی کی وجہ سے نہیں، ان کے ایمان کی وجہ سے نہیں، عبادت کی وجہ سے نہیں، ریاضت کی وجہ سے نہیں، صرف نبی سے رشتے کی وجہ سے۔ توجہ فرمائیے گا، پوری توجہ چاہتا ہوں، نبی سے رشتے کی وجہ سے۔ چونکہ نبی سے رشتہ ہو گیا لہذا ان کو عزت مل گئی۔
ام المومنین کا خطاب مل گیا۔ اب ذرا قرآن کے آئینے میں دیکھیے، جس قرآن میں نبی کی بیویوں کو ام المومنین کا لقب دیا گیا، اسی قرآن میں اللہ نے نبی سے کہا کہ وہ وجدکا عائلن فاغنا، اے نبی آپ غریب تھے، ہم نے آپ کو غنی بنایا، آپ مفلس تھے، ہم نے آپ کو مالدار بنایا۔ بھائی جس قرآن نے ازواج رسول کو ام المومنین کا لقب دیا، اسی قرآن نے نبی کو غنی کا لقب دیا، اور جو فرما رہے ہیں آپ، اسی قرآن میں نبی کو غنی کا لقب دیا۔ اب جو بیویاں تھیں انہیں ام المومنین کا لقب ملا نبی کی وجہ سے۔ مجھے بتائیے نبی کو جو غنی کا لقب ملا وہ کس کی وجہ سے؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ تو فخر الدین رازی جیسے عالم نے تفسیر کبیر جیسی کتاب میں لکھا کہ نبی کو جو غنی کا لقب ملا وہ امت کے چندے کی وجہ سے نہیں ملا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جو اللہ نے اپنے نبی کو غنی بنایا تو امت کے چندے سے غنی نہیں بنایا، بی بی خدیجہ کے خزانے سے غنی بنایا۔ جو فرما رہے ہیں آپ، وہ انہیں جناب خدیجہ کی دولت سے غنی بنایا، کہا آپ غریب تھے، ہم نے آپ کو غنی بنایا۔ اب سمجھیے بھائی ازواج کو ام المومنین کا لقب نبی کی وجہ سے ملا، اور نبی کو غنی کا لقب بی بی خدیجہ کی وجہ سے ملا۔ اس کا مطلب زوجہ ہونا اور ہے، خدیجہ ہونا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ زوجہ ہونا اور خدیجہ ہونا اور جناب خدیجہ کی عظمت کو سمجھنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ جناب خدیجہ کی جتنی دولت تھی، جتنا خزانہ تھا، وہ پیغمبر کے ہینڈ کر دیا، پیغمبر کو دے دیا۔ اب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ جناب خدیجہ کی دولت جو جناب خدیجہ نے پیغمبر کے حوالے کی، میں ذرا اپنے حافظے میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، آپ کی مدد چاہوں گا۔ یہ بتائیے اتنی دولت جو جناب خدیجہ نے پیغمبر اسلام کے ہینڈ اوور کر دی، اس دولت سے پیغمبر نے کتنی پراپرٹی خریدی، کتنی جائیداد خریدی، کتنے باغات خریدے، کتنے مکانات خریدے؟ بھئی آپ بتائیے جناب خدیجہ کی اس دولت کا نبی نے مصرف کیا کیا، سر کہے میں کیا؟ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ کی جو دولت پیغمبر کو ملی، اسی دولت سے تو نبی غریبوں کی مدد کرتے تھے، اسی دولت سے یتیموں کی کفالت کرتے تھے، اسی دولت سے بیواؤں کی مدد کرتے تھے، اور اسی دولت کی وجہ سے ایک ڈپارٹمنٹ قائم ہوا، اسلامک ڈپارٹمنٹ، جس کا نام ہے بیت المال۔ اور ہمارے یہاں ایک ڈپارٹمنٹ، ایک خزانہ قائم ہوا جس کا نام رکھا گیا بیت المال۔ توجہ رکھیے گا، مدینے میں بیت المال بنا، اس بیت المال میں جتنی بھی زکوٰۃ آتی تھی، جتنی بھی دولت آتی تھی، وہ بھی جمع ہوتی تھی، اور جناب خدیجہ کی جو دولت ملی تھی نبی کو، اسی سے نبی نے یتیموں بیواؤں کی مدد کی تھی، تو اسی مدد کی وجہ سے یہ بیت المال قائم ہوا۔ یہ جو بیت المال بنا مدینے میں، تو اس کی ابتدا ہوئی تھی مکے سے، اس لیے کہ جناب خدیجہ کی دولت کی وجہ سے یہ بیت المال بنا۔ توجہ فرمائیے گا، اب شہر دو ہیں اور گھر بھی دو ہیں، ایک ہے شہر مکہ، ایک ہے شہر مدینہ۔ ایک گھر ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، ایک گھر ہے بیت المال۔ توجہ فرمائیے گا، دولت کا گھر۔ بھائی تاریخ میں دو گھر نظر آئے، ایک اللہ کا گھر بیت اللہ، ایک مال و منان کا گھر بیت المال۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایک ہے بیت اللہ، ایک ہے بیت المال۔ ہم نے پوچھا بیت اللہ کیسے بنا؟ کہ خلیل کی محنت کی وجہ سے۔ ہم نے پوچھا بیت اللہ کیوں بنا؟ کہ خلیل کی محنت کی وجہ سے۔ ہم نے کہا بیت المال کیوں بنا؟ کہ بی بی خدیجہ کی دولت کی وجہ سے۔ لیجئے، ایک گھر بنا خلیل کی محنت کی وجہ سے، ایک گھر بنا بی بی خدیجہ کی دولت کی وجہ سے، لیکن ایک فرق بھی رہا، جو گھر خلیل کی محنت کی وجہ سے بنا وہ امیروں کے حج کے کام آتا ہے، لیکن جو گھر خدیجہ کی دولت سے بنا وہ غریبوں کی مدد کے کام آتا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ زوجہ ہونا اور خدیجہ ہونا اور اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند کرے۔ اسی مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جناب خدیجہ کی عظمت زوجیت کی وجہ سے نہیں ہے، جناب خدیجہ کی عظمت ان کی اپنی قربانیوں کی وجہ سے۔ دیکھیے پیغمبر اسلام پر دو اعتراض ہوتے تھے، ایک اعتراض تو یہ تھا کہ یہ غریب ہیں کہ دولت نہیں ہے،
اور ایک اعتراض یہ ہوتا تھا ان کے کوئی آل و اولاد نہیں ہے. بھائی دو اعتراض ہوتے تھے، ایک یہ کہ صاحب یہ تو پیسے والے نہیں ہیں، ان کے پاس دولت نہیں ہے، اور ایک اعتراض یہ ہوتا تھا کہ ان کے کوئی اولاد نہیں ہے. یہ دو اعتراض بہت پرانے ہوئے نبی پر. اب نبی پر اعتراض ہو، نبی کی شان میں گستاخی ہو، وہ اللہ میاں خاموش بیٹھے رہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کبھی نبی کے گستاخ کو گوارا ہی نہیں کرتا. اگر پہلے نبی سے گستاخی ہو تو آسمان سے نکال دیتا، آخری نبی سے گستاخی ہو تو مکان سے نکال دیتا. اللہ نبی کے گستاخوں کو برداشت نہیں کرتا. اب اللہ نے دونوں کی گستاخیوں کا جواب دیا. جنہوں نے کہا کہ ان کے پاس مال و منان نہیں، ان کو قرآن کی آیت نے جواب دیا وَوَجْدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اور جنہوں نے کہا ان کے کوئی اولاد نہیں، ان کو جواب دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ہمارے یہاں بھائی ایک آیت کے ذریعے جواب دیا کہ ان کو بے مال و منان نہ کہنا، ایک آیت کے ذریعے جواب دیا کہ ان کو بے آل و اولاد نہ کہنا. اللہ نے اپنے نبی کو مال و منان بھی عطا کیا. اب اس جملے کے لیے پوری توجہ چاہتا ہوں. مال و منان بھی عطا کیا. اللہ نے اپنے نبی کو آل و اولاد بھی عطا کی، مگر اسے کیا کیجئے کہ جس کشتی میں مال عطا کیا وہ بھی ختیجہ، جس گودی میں آل عطا کی وہ بھی ختیجہ. صلوات پڑھے محمد علیہ زوجہ ہونا اور ختیجہ ہونا اور مال و منان کا جن کو ذریعہ بنایا وہ بھی بی بی ختیجہ ہیں، اور آل اولاد کا جن کو ذریعہ بنایا وہ بھی بی بی ختیجہ ہے. زوجہ ہونا اور ختیجہ ہونا اور زوجہ کی منزل یہ ہے کہ دنیا آج تک فخر کرتی ہے ام المومنین. ام المومنین کہا گیا. اچھا بے شک ام المومنین کہا گیا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آخری منزل ہے. ام المومنین کہا گیا ہے انہیں. پورے قرآن میں میرا چیلنج ہے ان کو ام المومنین کہا ہے، ام المومنین والمومنات نہیں کہا ہے. بھئی ایک لفظ مومنین، ایک لفظ مومنات. مومنین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو مومن مرد ہیں وہ مومنین کہلاتے ہیں، اور جو مومن عورتیں ہیں وہ مومنات کہلاتی ہیں. بھئی 1000 مرتبہ سنا ہوگا کل مومنین و مومنات کے لیے فاتحہ پڑھ دیجئے. مومنین کا مطلب مومن مرد، اور مومنات کا مطلب مومن عورتیں. وہ ام المومنین ہیں، والمومنات نہیں ہیں، یعنی مردوں کی ماں ہیں، عورتوں کی ماں نہیں ہیں. اور خود تاریخ میں بھی گواہی ہے کہ ایک زوجہ رسول کے پاس ایک صحابی آئے، ایک خاتون آئی، معاف کیجئے گا، ایک زوجہ رسول کے پاس خاتون آئی، اور انہوں نے زوجہ رسول کو ماں کہہ کے سلام کیا. تو جھڑک دیا کہ خبردار تم ہمیں اپنی ماں نہ کہو، ہم تمہارے مردوں کی ماں ہیں، تمہاری ماں نہیں ہیں. اس کا مطلب وہ مومنین کی ماں ہیں، مومنات کی نہیں. مردوں کی ماں ہیں، عورتوں کی نہیں. اور نبی کی امت میں مرد بھی ہیں، نبی کی امت میں عورتیں بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، مومنات بھی ہیں. اس کا مطلب وہ 50% کی ماں ہیں، 100% کی نہیں. بھائی وہ 50% کی ماں ہیں، 100% کی نہیں. مومنین کی ماں ہیں، مومنات کی نہیں. مگر وہ جسے غدیر میں مولا بنایا گیا، جس کے لیے کجاووں کا ممبر بنایا گیا، آگے والوں کو پیچھے بلایا گیا، پیچھے والوں کو آگے لایا گیا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کا نعرہ لگایا گیا. بھائی مبارکباد دینے والوں نے مبارکباد دی کہ بخن لکا ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو کہ تم تمام مومنین کے بھی مولا ہو، مومنات کے بھی مولا ہو. اس کا مطلب وہ جو غدیر میں مولا بنا وہ 100% کا مولا ہے، 50% کا نہیں. اب بڑے افسوس کی بات ہے کہ 50% کی ماں یاد رہ گئی، 100% کا مولا یاد نہیں. صلوات بھیجے محمد والے. یہ تو بڑی ناانصافی ہو. والمومنین والمومنات، بی بی ختیجہ اور ہیں، زوجہ اور ہے. جب تک جناب ختیجہ، بس آخری منزل ہے، جب تک جناب ختیجہ دنیا میں رہیں پیغمبر اسلام نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا. اب ظاہر سی بات ہے جب دوسرے عقد کی بات نہیں آئی تو طلاق کی بات کہاں سے آئے گی. لیکن جب پیغمبر اسلام کی زندگی سے جناب ختیجہ کی وفات ہو گئی، وہ دنیا سے چلی گئیں، تو پیغمبر نے شادیاں کی. اب شادیوں کا ذکر بھی تاریخ میں، اور طلاقوں کا ذکر بھی ہے. خود قرآن میں سورہ طلاق موجود ہے. یہاں تک موجود ہے کہ نبی اگر آپ ان کو طلاق دے دیجئے گا تو ان سے بہتر دے دیں گے.
سورہ طلاق موجود ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے. یہ سب قرآن کی باتیں ہیں, کوئی قرآن سے باہر باتیں تھوڑی ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ پیغمبر نے طلاق دی نہیں, یہ سنیں, اور سب سے نازک مسئلہ ہے, وہ گفتگو تمام ہے کہ صاحب نبی نے طلاق کیوں نہیں دی, نبی نے طلاق کیوں نہیں دی. اگر ایسا تھا ویسا تھا, مولا علی سے دشمنی تھی اور جنگ کی, تو نبی نے طلاق کیوں نہیں دی. تو دیکھیں نبی کا فعل معاذ اللہ ہمارا کا فعل نہیں ہے کہ اگر میں کچھ کہوں تو اس کا ذمہ دار میں مانا جاؤں گا, آپ نہیں. آپ کچھ کریں تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے, میں نہیں. یعنی ہمارے آپ کے اعمال ہماری آپ کی ذات تک محدود ہیں. لیکن پیغمبر اسلام وہ ہیں کہ قرآن اعلان کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ ہمارے نبی کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. جو نبی کریں وہ بن جاتا ہے سنت, اور سنت کی ادائیگی میں ہوتا ہے ثواب. پوری توجہ سنیے گا بھائی, نبی جو عمل انجام دے وہ کہلاتا ہے سنت, اور سنت کو عمل کرنے میں ہوتا ہے ثواب. بھائی نبی نے خضاب لگایا, خضاب لگانا ثواب ہے. نبی نے زلفیں بڑھائیں, زلفیں بڑھانا ثواب ہے. نبی نے خوشبو لگائی, خوشبو لگانا ثواب ہے. یہ نبی کی سنتیں کہلاتی ہیں. جو نبی نے کیا وہ سنت کہلاتا ہے. تو جو سنیے گا, حد یہ ہے کہ جب نکاح ہوتے ہیں تو آپ نے غور سے اگر سنا ہوگا تو مولوی صاحب جب نکاح پڑھاتے ہیں تو نبی کی حدیث پڑھتے ہیں کہ ان نکاحو من سنتی, کہ نکاح کرنا میری سنت ہے. تو نبی نے نکاح کیے تو نکاح کرنا سنت بن گیا. تو جو ہمارے یہاں نبی نے نکاح کیے تو نکاح کرنا سنت بن گیا. تو اب اگر نبی طلاق دے دیتے تو طلاق دینا بھی سنت بن جاتا. اب اگر نبی طلاق دے دیتے تو طلاق دینا بھی سنت نبی بن جاتا. اور پھر عذاب کی وجہ سے طلاق نہ ہوتی, گھروں میں ثواب کی وجہ سے پیغمبر کا احسان دیکھیے, غور کیجئے گا. عذاباً طلاق نہ ہوتی, ہر گھر ثواباً طلاق ہوتی کہ تاریخ میں ثواب ایک چلن بن جاتا. اور بھیا آپ نے بڑا نازک مسئلہ ہے جس میں نے بڑی آسانی سے بیان کیا. ثواباً طلاق ہوتی. نبی کا احسان دیکھیے, خواتین پر نبی کا احسان دیکھیے کہ کچھ کو برداشت کر کے کروڑوں کو بچا لیا. صلوات بھیجے محمد وآل احمد. طلاق 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 نہ ہوتی, طلاق ہی طلاق ہوتی, سنت بن جاتا. نکاح کیا تو نکاح کرنا سنت رسول ہے. بازار گرامی, زوجہ ہونا اور ہے, ختیجہ ہونا اور ہے. جناب ختیجہ سے زوجت کی وجہ سے محترم نہیں ہے, اپنی عظمت کی وجہ سے محترم, اپنے نصرت رسول کی وجہ سے, اپنی خدمت کی وجہ سے, اپنے مرتبے کی وجہ سے, سب سے بڑھ کے مادر سیدہ ہونے کی وجہ سے. بس اللہ مرحومہ کے درجات بلند کرے, اور ہمارے اقبال حیدر صاحب اور ان کے فرزند کو, ان کے تمام رشتہ داروں کو توفیق صبر عطا کرے. مرحومہ بہت مومنہ, عاشق حسین اور نہایت عظیم گھرانے کی فرد تھیں. یہ راجہ صاحب اترولہ جن کی صاحبزادی تھیں, ان کی ریاست کوئی معمولی ریاست نہیں تھی. اترولہ اسٹیٹ ایک بہت بڑی اسٹیٹ تھی. دیکھیں رجواڑے ہوتے تھے, رجواڑوں میں چھوٹے راجہ بھی ہوتے تھے, بڑے راجہ بھی ہوتے تھے, اور جو بڑے لیول کے راجہ ہوتے تھے ان کا مرتبہ, ان کی شان اور ہوتی تھی. آج بھی آپ اترولہ میں جائیے تو واحد راجہ تھے اس زمانے میں جن کے گھر میں ایروپلین تھا. آج اس کے آثار آپ کو وہاں کے اوپر مل جائیں گے. بہت بڑی اسٹیٹ تھی, بہت بڑے لیول کے بادشاہ اور راجہ مانے آتے تھے. آج بھی ان کے آثار ہیں. ان کی خاتون دیکھیے, عام طور کے اوپر جب لوگ برباد ہوتے ہیں اور فقیر ہو جاتے ہیں اور غریب ہو جاتے ہیں تو دعائیاں دیتے ہیں اور درگاہوں پر نظر آتے ہیں اور بارگاہوں پر نظر آتے ہیں اور مذہب سے وابستہ ہوتے ہیں. لیکن وہ اتنا کچھ ان کو دیا گیا تھا. آپ جائیے تو کربلا معلیٰ تک, جہاں تک میں نے سنا ہے, یہ خیر ان کے گھر والے تصدیق فرمائیں, کربلا معلیٰ تک راجہ صاحب اترولہ کی خدمات ہیں. وہاں کے اوپر یہ تو اب عراق میں جب سے پٹرول اور سعودی عرب وغیرہ میں پٹرول وغیرہ کی بات ہوئی, وہاں پیسہ ہوا ہے, ورنہ پہلے تھوڑی تھا. عرب میں نہ اتنا پیسہ تھا, نہ عراق میں اتنا پیسہ تھا. ابھی آپ حیدرآباد میں جائیے تو ایک مدینہ مسجد ہے. اس مدینہ مسجد میں پرانے زمانے میں لوگ اللہ کے زکوٰۃ جمع کرتے تھے, غریبوں کے لیے پیسہ دیتے تھے, اور وہاں کا پیسہ عرب میں غریبوں کی مدد کے لیے جاتا تھا. نواب آصف الدولہ بہادر
آپ جائیے معلوم کیجئے کربلا معلیٰ میں نجف میں نہ جانے کتنے مسافر خانے بنوائے تھے، تو ایسے گھر کی خاتون تھی، لیکن اس سب کے باوجود آل محمد علیہ السلام کا عشق سب سے بلندی کے اوپر تھا۔ دیکھیے مرتبے بلند ہوتے ہی ان کے ہیں جو آل محمد کے در پر جھک جاتے ہیں۔ میں تعزیت بھی پیش کرتا ہوں ان کے شوہر، ان کے بچوں اور ان کے گھر والوں کی خدمت میں کہ اللہ توفیق صبر دے۔ اور یہ بڑا قابل قدر جذبہ ہے کہ اس زمانے میں جب کورونا نام کی وبا موت بن کے سروں کے اوپر منڈلا رہی ہے، جس زمانے میں آدمی اپنے گھروں کے محفوظ خانوں میں دبکا ہوا بیٹھا ہے، اس زمانے میں بھی مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کی مجلس کا اہتمام کیا گیا۔ گراف ایجنسی کی جانب سے نہ جانے کہاں کہاں اس مجلس کو اس پر سنا جا رہا ہوگا، اور نہ جانے کہاں کہاں مولا حسین کی مظلومی کے اوپر آنسو بہائے جائیں گے۔ یہی ایصال ثواب مرحومہ کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا، ان کے شوہر، ان کے بچوں، ان کے گھر والوں کے لیے توفیق صبر بنے گا۔ عزیزان گرامی، اس لیے اس ذکر کا اہتمام ہم اپنے مرحوموں کے لیے کرتے ہیں کہ ایک تو یہ ایصال ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے، دوسرے یہ سینکڑوں مجلسوں میں جو ہماری مجلسیں سنتے رہتے ہیں ان لوگوں کے جملہ ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے نہ جانے کتنی مجلسیں ہم نے پڑھی ہیں، آپ کو یاد ہوگا۔ میں ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو ایصال ثواب کی مجلس ہے اس میں جو فضائل و مصائب ہوتے ہیں یہ اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ ایصال ثواب کا ذریعہ ہے، دوسرے دکھے ہوئے دلوں کا یہ ایک علاج ہے کہ دو باتیں انسان کے ذہن کے توازن کو بگاڑ دیتی ہیں، ایک کثرت مسرت، ایک کثرت غم۔ اگر آدمی حد سے زیادہ خوش ہو جائے تو ہو سکتا ہے ذہن کا توازن بگڑ جائے، اور اگر انسان حد سے زیادہ غمزدہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے ذہن کا توازن بگڑ جائے۔ یہ ایصال ثواب کی مجلسوں میں فضائل و مصائب اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ ہم کتنے ہی خوش کیوں نہ ہو جائیں، اگر اہل بیت کی بلندی پر نظر رہے گی تو ہمارے ذہن کا توازن باقی رہے گا۔ تو کتنی ہی مشکلیں و مصیبتیں کیوں نہ آ جائیں، اگر زہرا کا لٹا ہوا گھر سامنے ہے تو ہر مصیبت ہیچ نظر آتی ہے۔ لیکن جیسی مصیبتیں، جیسے مصائب اس گھر میں عزیزوں نظر آئے، آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھے، جنازے دیکھے، آسمان نے بہت سے گھروں سے نکلتے ہوئے جنازے دیکھے، ہم آج بھی دیکھتے ہیں، موت ہوتی ہے، جنازہ نکلتا ہے، لیکن آپ یاد کیجئے، مجھے تو بچپن سے لے کے آج تک ایک واقعہ یاد نہیں آتا، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جب ایک بار گھر سے جنازہ نکل گیا ہو تو پھر وہ گھر میں واپس لایا۔ آپ بھی زور دیجئے اپنے ذہن پہ، کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی کا جنازہ نکلا ہو اور کسی نے ڈھیلے مارے ہو جنازے پہ تو جنازہ واپس لایا گیا ہو؟ نہیں ملتا ہے۔ یہ صرف رسول کے گھر میں نظر آیا کہ جب ان کا بڑا نواسا 28 سفر کو جنازہ گھر سے نکلا تو ملونہ نے تیروں کی بارش کی، جنازہ واپس گھر میں لایا گیا۔ ایک شیر سا بھائی تھا جو اٹھا، وہ تیزی سے اپنے گھر میں پہنچا، وہ کہا اماں ذرا تلوار تو دیجیے گا۔ ماں نے کہا بیٹا عباس جنازوں میں تلواروں کا کیا کام ہے؟ کہا ماں سبت اکبر کے جنازے پر تیر چلائے جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا اے میرے غیرت دار شیر، ارے امام حسن کے جنازے پر تیر چلے آپ کا یہ عالم ہو گیا، ارے جب مولا حسین کے لاشیں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہو۔ اللہ، آوازیں آپ کی بلند ہیں، یہی آنسو مرحومہ کی روح کے سکون اور درجات کی بلندی کا سبب بنے گی۔ عزیزو، جیسی مصیبتیں اس گھر میں نظر آئیں کہیں نظر نہیں آئیں۔ مصیبتیں اس سے پہلے ہی پڑی تھی، کربلا میں سے پہلے اور جناب سیدہ گھر جلنے سے پہلے بھی مصیبتیں آئی تھی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، وہ یہ شیعہ سنی ساری کتابوں میں ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب جنگ احد ہوئی تھی اور جناب حمزہ رسول کے چچا شہید ہوئے تو جناب حمزہ کی ایک بہن تھی جن کا نام جناب صفیہ تھا۔ جناب صفیہ مدینے میں اپنے گھر پر تھی اور مدینے کے بارڈر پر جنگ ہوئی تھی۔ وہ کوئی بہت دور میدان، سینکڑوں کلومیٹر دور جنگ نہیں ہوئی تھی، بالکل بارڈر تھا شہر کا جہاں پر جنگ احد ہوئی، اور جناب حمزہ شہید ہوئے، اور جناب حمزہ کا کلیجہ یزید کی دادی نے چبایا، اور خالی کلیجہ نہیں چبایا، ان کے سر سے ان کے کان کاٹ کے الگ کر دیے، ان کے لاشے سے ان کی ناک کو جدا کر دیا۔ اب سوچئے ایسا لاشا کہ چہرے کے اوپر ناک نظر آ رہی ہے نہ کان، شکم چاک ہے اور چبایا ہوا کلیجہ پہلو میں پڑا ہے۔ تو عام طور پہ نارملی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو میت نہیں دیکھی جاتی، نہ کہ ایسا لاشا کہ جس کی اس طرح سے بے حرمتی کی گئی ہو۔ تو نبی اپنے چچا کے لاشے پر بیٹھے رو رہے تھے کہ ایک مرتبہ کسی نے کان میں آ کے کہا کہ یا نبی اللہ، حمزہ کی بہن آ رہی ہیں۔ بھائی شہر میں خبر پہنچ گئی کہ بھائی مارا گیا،
تو جناب صفیہ دوڑتی ہوئی چلی, کسی نے بتا دیا حمزہ شہید ہو گئے. تو جیسے ہی نبی نے یہ سنا کہ حمزہ کی بہن جناب صفیہ یعنی نبی کی پھوپھی آ رہی ہیں, نبی نے لوگوں سے کہا جاؤ دوڑ کے جاؤ اور ہاتھ ہونا ان سے کہیں کہ وہ گھر میں چلی جائیں, اس لیے کہ بہن اپنے بھائی کے لاشے کو نہ دیکھ پائے گی. لیکن عزیزوں وہ بہن ہی کہاں جو رک جائے بھائی, وہ بہن کہاں جو بھائی کے شہادت کی خبر پائے وہ گھر کے اندر رہ جائے. لکھا ہے جناب صفیہ لوگوں کو ہٹاتی ہوئی, صحابہ کے متنے کو چیرتی ہوئی, واہ ویلا کرتی ہوئی, سرو سینے کو پیٹتی ہوئی میدان میں آ گئی. اب جب نبی کو یقین ہو گیا کہ بہن بھائی کے لاشے پر ضرور آئے گی, تو نبی نے اپنے کاندھے کی چادر کو اتارا, جناب حمزہ کے لاشے پر ڈال دیا. لیکن ملتا ہے کہ جناب حمزہ کا قد بلند تھا, وہ چادر چھوٹی تھی, تو حمزہ کا چہرہ چھپ گیا, حمزہ کا سینہ چھپ گیا, حمزہ کا شکم چھپ گیا, لیکن حمزہ کے کھلے ہوئے خون میں ڈوبے پاؤں نظر آ رہے تھے. تو نبی کبھی دائیں جانب گئے, کبھی بائیں جانب گئے, اور میدان کی گھاس توڑ توڑ کے حمزہ کے پاؤں پر ڈالنے لگے کہ کہیں بہن کی نظر بھائی کے زخمی پیروں پر نہ پڑ جائے. میں کہوں گا یا نبی اللہ فریاد, ارے یہ میدان احد ہے جہاں ایک بھائی کے لاشے کو بہن سے اس طرح مخفی کر رہے ہیں. ارے ذا کربلا میں آ کے دیکھ لیجئے, وہاں بھائی کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں, ایک بہن در خیمہ پر آواز دے رہی ہے آنتا اخی, ارے کیا تو میرا بھائی ہے, آنتا منا آنتا رجانا. وہاں کوئی چادر ڈالنے والا نہیں ہے, کوئی امامہ اتار رہا ہے, کوئی مولا حسین کا کرتا اتار رہا ہے, کوئی کمر کا پٹکا کھول رہا ہے. روایت میں ہے کہ ایک ملون تھا جس کا نام تھا جمال, پر مجلس تمام ہو گئی. جمال ملون نے مختار کو بتایا کہ میں بھی لاش حسین پر پہنچا, لیکن نہ کرتا نظر آیا نہ کمر کا پٹکا نظر آیا. کب میں نے غور سے دیکھا تو امام حسین کی انگلی میں ایک انگوٹھی چمک رہی تھی. کب میں نے چاہا کہ انگوٹھی اتاروں, مگر اتنی زخمی تھی انگلیاں کہ جب انگوٹھی نہ اتری, جمال کہتا ہے میں نے خنجر نکالا اور امام کی انگلی کو کاٹنا شروع کر دیا. کہ جب میں امام کی انگلی کو جدا کر رہا تھا تو ساتھ ساتھ بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی, ارے جمال میرے لال نے تیرا کیا بگاڑا ہے, ارے جسے چکیا پیس کے پالا میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا منقلبی ینقلبون. پالنے والے تجھے واسطہ بی بی سیدہ کا, ان کے بابا, ان کے شوہر, ان کے بچوں کا واسطہ, جناب خدیجہ کا واسطہ کہ اس مجلس کا ثواب فردوس آرا بیگم مرحومہ بنت محمد مصطفیٰ علی خان صاحب کو پہنچے, اور معصوم عالم کے صدقے میں ان کے درجات بلند ہوں, ان کے متعلقین کو توفیق صبر ملے. اور ایک مرتبہ پھر سے فردوس آرا بیگم مرحومہ بنت محمد مصطفیٰ صاحب کی روح کو اصال ثواب کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ یا حسین 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 یا حسین. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے, ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے, کیسے دروازہ ہٹاؤں, کیسے محسن کو بچاؤں, سانس سینے میں رکی ہے, تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے, ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی
ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، ارے کہہ کے مر کل تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پا کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی، یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے، زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی، آپ کے سوگ میں تاریخ نہ دیکھا گیا گئے، آگ دروازے پہ امت نے لگا دیا کر، بابا جاں بعد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی ایسے ہوئی ہے، زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا زہرا پہ مصیبت کی گھڑی، قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، ارے کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، ارے پھول تربت پہ چڑھا دے، ایک دیا لا کے جلا دے، کیا مدینے میں کوئی ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین،
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم مولانا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین وقاسم ابن حسن ابن عقیل وہانی ابن رول الشہید ریائی. السلام علیکم عالمۃ الغیر معلمہ، السلام علیکم شریکۃ الحسین، السلام علیکم زینب بنت ابی المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس شموز ایها المدفون بأرض الدوس، السلطان الرب والراضي بالقدر قدم وغز الشيد الظوار في يوم الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم عبد الایمان، السلام علیکم حجت الاسلام، السلام علیکم مدر ایمان، السلام علیکم الحیاء، السلام علیکم بقیت اللہ، السلام علیکم امام زمان هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرج وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات مومنین، میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام مومنین جنہیں نے گراف ایجنسی اور یوٹیوب کے ذریعے دنیا بھر میں اس مجلس کو سماعت فرمایا، ان کا بھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.